ظلم کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھے کسی بھی شکل میں ہو تو ہم سب کو اس کی تائید کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ پھر بھی ایک اتنا بڑا جو قافلہ گیا ہے جس کی کامیابی کے جو فگرز ہیں بالکل معمولی سے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو ہلاکت سے تشبیہ دے رہے ہیں جی، معلوم ہونے کے باوجود یہ ادھر جا رہے ہیں، کچھ اس کو شہرت سے تشبیہ دے رہے ہیں، کچھ سیر و تفریح سے، اور معذرت کے ساتھ ہم یہ دوسرے طبقے کی بات نہیں کر رہے، یہ باشعور طبقہ خاص کر جو مذہبی طبقہ ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان میں یہ اس لیول پہ سوچ پائی جاتی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ اگرچہ پہلے بھی دنیا پر زیادہ اجاگر ہائی ہے لائٹ ہوا، لیکن اور زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے، لوگ لمحہ تو بہ لمحہ اس سے جی باخبر باخبر ہیں اور وہاں کے حالات سے باخبر ہیں۔ اگر گورنمنٹ کل کو کوئی معاہدہ کرتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو علماء اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں تھوڑا سا پاکستان کے علماء قابل احترام ہیں، ان کا دائرہ عمل اپنا اپنا ہے، کچھ کس طرف ہیں کو کس طرف ہیں، لیکن ایک بات میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین، نہض اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک نئی ایپیسوڈ میں میں ہوں حافظ خبیب۔ ناظرین، آج ہمارے پاس مہمان شخصیت جو موجود ہیں، ان کا ایک پاکستان کی قدیمی درسگاہ سے تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لیڈ کر رہے ہیں وفاق المدارس السلفیہ کو، جو کہ مسلک اہل حدیث کا ایک قدیمی اور بڑا وفاق ہے جس کے انڈر امتحانات ہوتے ہیں تمام مدارس کے۔ تو وہ ہمارے پاس کسی کام کے سلسلے میں اس شہر میں موجود تھے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، خصوصاً آج کل جو موضوع زیر بحث ہے فلسطین کے حوالے سے، اور خاص طور پر ایک جو فریڈم فلوٹیلا کے نام سے ایک موومنٹ جو اس وقت ٹریول کر رہی ہے، اور ابھی چند منٹ پہلے مجھے خبر سوشل میڈیا سے ہی میں نے دیکھی ہے کہ وہ غزہ کے پانیوں میں وہ قافلہ پہنچ چکا ہے، رات کو ان کی کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو مہمان ہیں ہمارے، یہ جہاں دیدہ آدمی ہیں ماشاءاللہ، ان سارے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو ان سے اس حوالے میں گفتگو کی جائے اور رائے لی جائے کہ ہم کس مقام پر بحیثیت قوم کھڑے ہیں، بحیثیت مسلمان کس مقام پر کھڑے ہیں، کہ اس قافلے کو لیڈ کرنے والے زیادہ تر غیر مسلم لوگ ہیں جو اس کو جان کی بازی لگا کر آگے لے کر جا رہے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے شیخ محترم؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ شیخ محترم، آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا آپ بھی یوز کرتے ہیں، سارا ایک تقریباً 1.5-2 سال سے ایک سلسلہ چلتا رہا تھا، ایک ظلم کی داستان جو رقم کی جا رہی تھی فلسطین میں، تو اس کو ایک طرح سے اس محاصرے کو توڑنے کے لیے ایک پورا قافلہ ایک نکلا، وہ ساری لوگ جانتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اس قافلے کے جو شرکاء ہیں اور جو پاکستان سے خصوصاً جو شخصیات اس میں شریک ہوئیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نہض اسٹوڈیو کا اور آپ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ میرے خیالات جاننے کی آپ نے کوشش کی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مہم ہے جو کہ بہت ہی قابل ستائش ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرصہ دراز سے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ظلم کا ایک بازار کھلا ہے اور قتل و غارت ہو رہی ہے، بچوں کو، معصوم لوگوں کو، خواتین اور بوڑھوں کو جس طرح سے بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، اور فاقہ کشی کا ایک عالم ہے، اس کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھے، ظلم کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھے کسی بھی شکل میں ہو تو ہم سب کو اس کی تائید کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ہم اپنے طور پر تو دعا کر سکتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، قلم کے ساتھ اپنی آواز کے ساتھ اس پر احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن عملاً اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے تو اگر ہم زیادہ نہیں تو ان کے اس پروگرام کی تائید ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ جو قافلہ ہے یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے 2-3 کوششیں ہو چکی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بڑے جرأت مند لوگ ہیں جو پانیوں پر چلتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں اور انہوں نے حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سے یہ قافلہ سب سے بڑا ہے، جس میں 44 ممالک کے کچھ لوگ مل جل کر وہاں روانہ ہوئے ہیں، اور اپنے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لے کے گئے، کوئی ایسی آتشی چیزیں نہیں لے کے گئے، بلکہ بچوں کی خوراک ہے، پانی ہے اور ادویات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو اس وقت مظلوم ہیں۔
تو بنیادی طور پر تو پوری دنیا کی انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے ممالک، انہوں نے اس کی نہ صرف تائید کی ہے بلکہ بہت ساری تنظیموں نے اس کی ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے، اور یقیناً پاکستان سے بھی اس کے لیے آوازیں اٹھی ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید کی ہے۔ میں بھی شروع سے ہی اس کی تائید بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑا جرأت مندانہ قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل اس سلسلے میں ان کا راستہ روکے گا اور انہیں غزہ تک پہنچنے نہیں دے گا، لیکن یہ سوچ کر انسان کوئی کام نہ کرے، یہ سوچ کر انسان راستے میں رک جائے یا وہ ہمت ہار جائے، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح۔ انہوں نے جو قدم اٹھایا، میں یہ سمجھتا ہوں باوجود اس کے کہ وہ ہم سے زیادہ باخبر لوگ تھے، انہوں نے اس قدم کو اٹھایا تو اس وجہ سے اٹھایا تاکہ وہ اپنی حجت اطمینان کر سکیں، اور الحمدللہ وہ کر رہے ہیں، اور مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا اس میں ضرور وہ وہاں تک پہنچیں گے اور اپنے ان معصوم بچوں کو ہمدردی کا پیغام پہنچائیں گے، ان کی داد رسی کریں گے، ان کی اشک کریں گے، اور یقیناً اس کا ایک اچھا مثبت پیغام جائے گا۔ اچھا شیخ محترم، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا ظاہر رد عمل بھی آتا ہے، کچھ لوگ اس کی تائید میں ہوتے ہیں، کچھ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، کچھ تنقید بے جا بھی کرتے ہیں۔ ابھی بھی جب سے یہ قافلہ چلا ہے تو ظاہر ہے جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ خطرات ہیں، لوگوں کے پتہ ہے کہ اسرائیل کس لیول کے اوپر جا کر وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، غیر انسانی رویے بھی اپنا سکتا ہے اس قافلے کے ساتھ، پھر بھی ایک اتنا بڑا جو قافلہ گیا ہے، جس کی کامیابی کے جو فگرز ہیں بالکل معمولی سے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو ہلاکت سے تشبیہ دے رہے ہیں جی، معلوم ہونے کے باوجود یہ ادھر جا رہے ہیں، کچھ اس کو شہرت سے تشبیہ دے رہے ہیں، کچھ سیر و تفریح سے، اور معذرت کے ساتھ ہم یہ دوسرے طبقے کی بات نہیں کر رہے، یہ باشعور طبقہ، خاص کر جو مذہبی طبقہ ہے اس کی یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان میں یہ اس لیول پہ سوچ پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے نہیں، آپ میرے کیا خیال فرمائیں؟ میں ان کا تجزیہ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، جنگ ہے، امن ہے۔ صحیح، جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں بھی تو ہلاکت کی وہ ساری چیزیں سامنے ہوتی بالکل ہیں، ایسے، لیکن فوجیں آمنے سامنے چلے جاتی ہیں، تو اگر اس کو بھی کوئی کہے یہ ہلاکت ہے، بھئی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، گولی کی کوئی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ بالکل ایسے، اس لیے یہ کہہ کر آپ اپنے آپ کو یا لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ یہ ہلاکت کا سفر ہے۔ خطرات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو تو خطرات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کی بہادری ہے، ان لوگوں کی دلیری ہے، اور انہوں نے سچی بات یہی ہے کہ ایک فرض کفایہ وہ ادا کرنے گئے ہوئے ہیں، اور ان کی تو تائید کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں، میرے خیال میں شاید وہ حقائق سے آگاہ نہیں ہیں، انہیں صورتحال کا علم نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم بحثیت مسلمان ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم بدگمانی کریں کہ یہ آدمی شہرت کے لیے گیا یا یہ آدمی جو ہے کسی اور مقصد کے لیے وہاں گیا ہے، ایسا میرا خیال نہیں سوچنا چاہیے۔ اچھا، اس میں میرا خیال ہے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تنقید کرنا پھر اعلانی کرنا، نہیں، میرے خیال میں اگر آپ کسی کی تائید نہیں کر سکتے ہیں تو خاموشی اس سے بہتر ہے ہاں بالکل ایسے، کہ آپ اس پر خاموش دلوں کے رہیں حال اور تو نہیں نہ نتائج جانتے، کا انتظار بالکل کریں، ایسے، دعا گو رہیں کہ اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز جو ہے نا وہ برآمد ہو۔ اور ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان خطرات میں ہی قدم رکھتا ہے، اس میں بھی خیر کے پہلو نکل آتے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی کم از کم اور کچھ نہیں ہوا، ایک مثال ہے۔ تو یہ جس دن سے کام شروع ہوا ہے، فلسطین کا مسئلہ اگرچہ پہلے بھی دنیا پر ہاں زیادہ اجاگر ہائی ہے، لائٹ ہوا، لیکن اور زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔ لوگ لمحہ تو بہ لمحہ اس سے جی باخبر بھی باخبر ہیں، اور وہاں کے حالات سے باخبر ہیں، ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے کہ ہم بے جا تنقید کریں اور اس طرح کی بدگمانیاں کریں، اس سے اجتناب بہتر ہے۔ اچھا شیخ محترم، چونکہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں ماشاءاللہ، حکومتی حلقوں میں بھی آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، مختلف میٹنگز بھی ہوتی ہیں، رویت حلال کمیٹی کے بھی آپ ممبر ہیں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے جب بندہ حکومتی حلقوں میں ملاقات کرتا ہے، ویسے تو جو بالکل خاص پالیسیز ہوتی ہیں وہ باہر نکلتی تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو جاتا ہے۔ آج کل حکومت کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، یا سعودیہ کے حوالے سے خصوصاً یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے حق میں ہے اور حماس کے وہ خلاف ہے، تو آپ کو ذاتی طور پہ اس حوالے سے کیا محسوس ہوا؟
دیکھیں ہر حکومت اپنے مفادات کے فیصلے کرتی ہے. یہ اب بات ایسی نہیں رہی کہ میں کوئی انکشاف کرنے جا رہا ہوں. یعنی ہر حکومت کا کوئی بھی ہو، پاکستان ہو، سعودیہ ہو، کوئی بھی ہو، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر ہی وہ فیصلے کرتا ہے. جہاں تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ ہے، اس میں تو دو ٹوک بات جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہی ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست بن نہیں جاتی اور اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور اس کے وہ حقوق اس کو نہیں دیے جاتے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اور یہ بات گورنمنٹ پاکستان کی پالیسی میں بھی شامل ہے اور اس کا اعلان بھی وہ کرتے رہے. حتیٰ کہ سعودی عرب کے فرمانروا اس وقت جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، اس نے ابھی حال ہی میں جب قطر پر حملہ ہوا اس کے بعد بھی اس کا جو بیان آیا ٹی وی پر بڑا دو ٹوک بیان آیا. اس لیے میرے خیال میں اس کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے نا جی کہ اس وقت جو صورتحال فلسطین کی بنی ہوئی ہے اور اس کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کو دیکھیں، 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہے. آخر اس کا کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے. پوری دنیا تماشا دیکھ رہی اور کیا وہاں خون جو بہہ رہا ہے اور جس طرح سے قتل و غارت ہو رہی ہے، فاقہ کشی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. قتل و غارت سے بڑھ کر بھائی پوری دنیا کسی میں ہے جرت جو جا کے وہاں یا تو جا کے وہ ان کا ہاتھ پکڑے، پھر تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ رستہ ہے ایک کہ ہم اسرائیل کو روک سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کا ایک راستہ نکلنا چاہیے جس سے قتل و غارت تو روک سکے. اور اس کے لیے کوئی بھی اگر راستہ نکالتا ہے تو اگر وہ معقول ہے تو اس کی تائید کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. صحیح ہے. اچھا، علماء کرام میں آپ کا کافی روابط ہے، بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، تو علماء کے اس حوالے سے کیا ان میں سوچ و فکر پائی جاتی ہے؟ خصوصاً فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ کل کو کوئی معاہدہ کرتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو علماء اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ ظاہر ہے جب جنگ میں آپ صلح کی طرف آتے ہیں تو لازمی تو نہیں کہ آپ کی ساری شرائط ہی مانی جاتی ہیں. میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں تھوڑا سا پاکستان کے علماء قابل احترام ہیں، ان کا دائرہ عمل اپنا اپنا ہے، کچھ کس طرف ہیں کوئی کس طرف ہیں. لیکن ایک بات میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا، پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں احتجاج ہوئے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ملین لوگ شامل ہوئے. ابھی حال ہی میں جو آسٹریلیا میں ہوا، جو جرمنی میں ہوا، جو لندن میں ہوا، ترکی میں ہوا اور اس طرح کے بہت سارے ممالک میں، حتیٰ کہ فرانس کے اندر بھی ہوا. یعنی احتجاج ہوئے اور بہت بڑے بڑے احتجاج ہوئے. اور یہ سارے احتجاج ایسے تھے کہ جس میں ذاتی شناخت نہیں تھی، ماں سوائے فلسطین کے. وہاں آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی تنظیم کھڑی ہے، کوئی جھنڈا لے کے کھڑا ہے، سوائے فلسطین کے بینر اور فلسطین کے ہی جھنڈے وہاں نظر آئے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے، یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا احتجاج ہوا نہیں، کوئی ریکارڈ پر نہیں ہے. اگر ہوا ہے تو ذاتی شناخت کے بغیر نہیں ہوا. اپنی اور ذاتی اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ذاتیات آئی ہیں. اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے نا پس منظر میں نظر آیا. چند جھنڈے نظر آتے تھے جو کہ جماعتی جھنڈے جو ہے نا اس پر غالب. سیاسی جماعتوں نے تو کردار ادا ہی نہیں کیا. لے دے کے کچھ تنظیموں نے جو دینی تنظیمیں انہوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی کوشش کیا ہے کہ انفرادی طور پر اکیلے وہ اس کام کو کریں، اجتماعیت نہ کریں. اگر کیا بھی ہے اجتماعیت تو اس میں بھی انہوں نے اپنے کارکنوں کے ہاتھ میں ذاتی جھنڈے، ذاتی تصویریں وہ دے کے اس کی تشہیر کی ہے، فلسطین کے مسئلے کے اوپر نہیں. ایک طرف جب ہمارا کردار یہ ہے تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم فلسطین کے معاملے میں کوئی رائے دیں؟ یعنی ایک طرف ہمارے دل میں تو ہمدردی اس حد تک ہے کہ ہم جو ہے نا فلسطین کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، فلسطین کے لیے اپنی ذات کوئی قربانی نہیں دے سکتے. تو فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے ہم جو ہے نا دوسروں کو مشورے دیں یا کوئی اگر پالیسی اختیار کرتا ہے اس پر تنقید کریں. میرے خیال میں یہ دو متضاد چیزیں. اچھا شیخ محترم، فلسطین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو، یا خاص طور پہ حماس کے حوالے سے بات کی جائے تو، ایک اہل حدیث علماء کرام کا طبقہ ہے، خاص طور پہ جو مدینہ یونیورسٹی یا سعودی یونیورسٹیوں کے فضلاء ہیں، تو وہ اس کو بالکل درست سمجھتے ہی نہیں ہے. حماس کی تائید کرنا یا فلسطین کے حق میں کھڑے ہونا، شاید اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہوگی کہ کیونکہ یہ حماس آگے ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے سارا، تو وہ اس کے ہاتھ میں تائید کرنے کو جائز سمجھتے نہیں، بلکہ مخالفت کرتے ہیں اس کی. اور ان کا جھکاؤ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل کی طرف ہوتا ہے، لیکن چونکہ حماس کا مقابلہ یا فلسطین کا مد مقابل اسرائیل ہے تو ظاہر جھکاؤ آٹومیٹکلی پھر ادھر ہی محسوس کیا جائے گا.
دیکھیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے اس کی وضاحت تو وہ خود کر صحیح۔ سکتے ہیں کہ کیوں وہ ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن ایک جو چیز عمومی نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ حماس ایک مزاحمتی تحریک ہے آپ کے علم میں، اور مسلح تحریک ہے۔ یہ تحریک صرف فلسطین میں نہیں ہے، یا وہاں تو حماس کے نام سے ہے، لیکن دیگر ممالک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ مزاحمتی اور مسلح تحریکیں موجود ہوتی ہیں، مختلف ناموں سے موجود ہیں۔ اگر حکومتیں جو ہے نا وہ اس لیے اس پر خاموش رہتی ہیں، نہ اس کی تردید کرتی ہیں، نہ اس کی حمایت کرتی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اس کی حمایت کرتے ہیں تو ان کے ہاں جو تحریکیں ہیں نا تو ان کو پھر جواز ملتا ہے کہ آپ اگر اس کو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک جواز بنتا ہے، اس لیے حکومتیں اس پر خاموش رہتی ہیں۔ اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جہاں کوئی حکومت کا وجود نہیں، یہاں کوئی فوج نہیں ہے، لیکن وہاں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، وہاں لوگوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ ہوں گے نا جو آ کے کوئی رستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے آپ حماس کو اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نوجوانوں نے اس طرح کا کام کیا ہے، لیکن چونکہ بین الاقوامی قوانین اس کی حمایت نہیں کرتے، ذاتی یعنی ملکی قوانین اس کی حمایت نہیں کرتے، اس وجہ سے لوگ اس پر تنقید بھی کر لیتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حماس وہاں کوئی کوشش کر رہی ہے تو میرے خیال میں وہ ایک اپنے حقوق کی حد تک ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بڑھ کر کہیں قتل و غارت کی ہے، میرے علم کے حد تک تو ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے دفاعی صورتحال اختیار کی ہوئی ہے، اور یہ دفاعی صورتحال ہر انسان کو اس کا حق ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی گھستا ہے، آپ دفاع کرتے ہیں تو آپ کو یہ حق پہنچتا ہے، اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے لیے سارے دروازے خود کھول دیں۔ تو یہ دفاعی صورتحال تو ہمیں نظر آتی ہے، وہاں اس طرح کی صورت نہیں ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر کہیں قتل و غارت کی ہو۔ اس اعتبار سے ان کا کوئی قدم بھی جو ہے نا وہ ہم اس کو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو وہ جائز ہی بنتا ہے۔ اچھا، عمومی طور پہ دیکھا جائے پاکستان کے جو سیاسی حالات پچھلے 2-3 سال سے رہے ہیں، تو ایک میں نے ایک پورا کالم پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ لوگ علماء کے ان سیاسی اور مسائل کے اندر نہ بولنے کی وجہ سے الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ مطلب اس کا لب لباب یہ تھا کہ علماء رہنمائی نہیں کرتے نوجوانوں کی ان سیاسی مسائل کے اندر، تو اس کی وجہ سے علماء سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، خاص طور پر نوجوان طبقہ۔ اور یہ مجھے ذاتی طور پہ کسی حد تک یہ بات دیکھنے کو بھی ملی ہے۔ اسی طرح خصوصی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ فلسطین کا مسئلہ ہو جائے، کشمیر کا مسئلہ ہو جائے، یا پچھلے دنوں ایران کا مسئلہ ہو، پاکستان کے علماء اس کے اوپر کوئی اتنا بولنا لکھنا کوئی ضروری نہیں سمجھتے، اگر بولتے بھی ہیں تو بڑا سطحی لیول پہ سمجھتے ہیں۔ تو کیا ان کا یہ موقف ٹھیک سمجھا جائے گا؟ حالانکہ ہم تو ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر لکھنا چاہیے، بولنا چاہیے، یا عوام کو شعور دینا چاہیے، یا بس وہ جو دینی رہنمائی وہ دیتے ہیں اتنی حد تک؟ میرا خیال اس میں نا تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا وہ اپنی مرضی کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، صحیح، اور اپنی مرضی کی بات پہلے ان کے ذہن میں ڈال کے ان سے سننا چاہتے ہیں۔ آپ جتنے بھی چینل دیکھیں اس میں سر شام جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں وہ روائبہ ہیں۔ روائبہ سمجھتے ہیں آپ، حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایسے لوگ جو اس موضوع کے متعلق ان کی معلومات صفر ہوتی ہیں لیکن اس پر بڑی وہ بڑھ چڑھ کر رائے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے اہل فکر، اہل دانش علماء میں سے ان کو کوئی یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنی آ کے وہاں رائے کا اظہار کریں، حالانکہ ان کی ایک بڑی مثبت رائے ہوتی ہے۔ جہاں تک ان کی اپنے سٹیجوں پر ممبروں کے اوپر سے وہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ عوامی سطح پر اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے الحاد کی کہی یا غلط افکار کی بات کہی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی گراوٹ کی بات ہے، جس حصے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا جس آپ کہہ لیں طبقے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم علماء اس طبقے میں جاتے نہیں ہیں۔ مثلاً آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ دیکھیں، جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے اسٹوڈنٹ دیکھیں، وہاں ہماری رسائی نہیں ہے، ہم وہاں پڑھاتے نہیں ہیں، وہاں ہماری رسائی نہیں ہے، ہمارے وہاں درس نہیں ہوتے۔ لیکن جن لوگوں کی رسائی ہے وہ بدقسمتی سے پہلے ہی تنخواہ دار ہیں،
یہ بات نوٹ کرنے کی ہے. وہ پہلے سے تنخواہ دار ہیں, وہ تنخواہ لیتے ہی اس بات کی ہیں کہ وہ طلباء کے اندر ہیجان پیدا کریں, طلباء کے اندر غلط فہمیاں پیدا کریں. اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر اس طبقے میں سے کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا ہمیں ان تک رسائی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم اپنی بات کھل کے کرتے ہیں اور اس بات کو قبول کیا جاتا ہے, اس لیے کہ ہم عقلی طور پر بھی نقلی طور پر بھی اپنی اس بات کو ثابت کرتے ہیں. میں شاید کوئی لمبی بات کرنے جا رہا ہوں, یہ بات کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا. ابھی چند دن پہلے فیصل آباد میں ایک پروگرام ہوا ہے الحاد کے حوالے سے, صحیح سیمینار تھا. اس میں 4 مقرر انہوں نے بلائے, میں بھی اس میں شامل تھا اور اس میں باقی مسالک کے لوگ بھی تھے اور حاضرین کی تعداد بھی بڑی معقول تھی. اس میں نوجوان بھی تھے اور تمام طبقوں کے لوگ تھے اور بڑی دلجمی سے انہوں نے ہماری گفتگو سنی. اور موضوع چونکہ الحاد تھا اور ہم نے بتایا وہاں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے. یہ ساری باتیں وہاں کھل کر ہوئیں اور بڑی مجھے خوشی یہ ہوئی کہ کم از کم لوگوں نے دل پورے یعنی سن کر اور اس پر اچھا رد عمل بھی دیا. تو ہم اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیسے کے پیچھے اور دنیاوی لالچ اور کچھ مراعات کے پیچھے لگ کے کچھ لوگ یہ کام اس وجہ سے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے دلی طور پر وہ بھی پسند نہ کرتے ہوں, لیکن مجبوریاں ان کی اپنے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام اپڈیٹڈ ہیں, وہ ان چیزوں سے باخبر ہیں, بالکل, لیکن ان کی بات کہی ہوئی بات کو کوئی سنتا نہیں, اگر سنتا ہے تو پھر اس طرح پذیرائی نہیں ہو رہا. یہ اس بات کا تو میں بھی شاہد ہوں, کیونکہ ہم بھی ظاہر ایک میڈیا کے ایک پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں. تو جتنی بھی خیر کی گفتگو ہوتی ہے نا, اس کے الگوریدم اس طرح کے بن چکے ہیں سوشل میڈیا کے کہ اس کی پذیرائی واقعی نہیں ہوتی. اس کے ویوز چاہے وہ پیغام ٹی وی ہو, پیغام ٹی وی کے بھی کچھ جو دنیاوی پروگرامز ہیں یا پھر کچھ معاشرتی پروگرام ہیں, ان کی ویورشپ بڑی اچھی ہے, لیکن جو خیر کے یا علمی نوعیت کے پروگرام ان کی ویورشپ نہیں ہے. وہ آپ پیس ٹی وی کو بھی دیکھ لیں, ادھر بھی ایسے ہی ہے. آپ اچھا, یہاں میں ایک اور وضاحت کر دوں. وہ وضاحت یہ ہے کہ بدقسمتی سے علماء کا جو دائرہ عمل ہوتا ہے نا, وہ بڑا مثبت بھی ہوتا ہے, باوقار ہوتا ہے, اور وہ ایک جو اخلاقی دائرے ہیں اس سے باہر نکل کر بات نہیں کر سکتے. صحیح. جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی چینل ہیں انہوں نے ایک اپنے ایسے چینل بنائے جہاں ڈرامے 24 گھنٹے چلتے ہیں. ان ڈراموں کے ذریعے سے جو کچھ وہ پیغام دے رہے ہیں نا, وہ گھر گھر سنے جا رہے ہیں, اور اس میں اخلاق باختہ چیزیں ہیں, اور اس میں شرعی حدود کی پامالی بھی ہے, اس میں جو احکامات ہیں اس کو جو ہے نا کس طرح سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ دیکھیں طلاق کے مسائل, طلاق کے جو مسائل ہیں, خلا کے جو مسائل ہیں, میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں, اور اس میں جو ادب و آداب ہیں, وہ سب ختم ہو گئے, وہ سب ختم ہو گئے. بلکہ میں نے دیکھا پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر کسی نے نا وہ ویڈیو دی ہوئی تھی, کسی خاتون نے خلا لیا ہے اور اس کو خلا مل گیا, اس نے خلا کے اوپر جو ہے نا وہ جشن منایا اور اپنے رشتہ داروں کو کھانا, پاکستان میں پارٹیز کے نام سے آپ یہاں اندازہ کر لیں. اور یہ کام تو علماء نہیں کر سکتے. اب ہم کوئی ڈرامہ بنائیں یا ہم کوئی اس طرح کی چیزیں بنا کے لوگوں کے سامنے لائیں, ہم تو اخلاقی دائرے میں رہ کر اسلام شرعی تقاضوں کو پورا کر کے ہم بات کرتے ہیں. اچھا, اس کے مقابلے میں ایک اور بھی طبقہ ہے جو مذہبی اسکالر ہی کہلاتے ہیں, تو ان کی زبان بڑی گندی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مرزا جہلمی کو لے لیں آپ. اچھا, اور اس طرح کی بڑی شخصیات ہیں جو مسالے ڈال کے صحابہ کے اوپر تبرہ کر کے اور مرچی مسالے لگا کے جب چیز کو پیش کرتے ہیں تو اس کی بھی ویورشپ بڑی اچھی چلی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ پرور لوگوں کو یہ جو سوشل میڈیا کے الگوریدمز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں, ایک خیر کی گفتگو یا پازیٹیو مثبت بات کو وہ ڈینائی کرتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں یہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی لوگوں کو بھی ہوتی ہے. ان لوگوں کو مذہبی رہنما یا مذہبی نمائندہ ان کو نہیں کہنا چاہیے. یہ تو باقاعدہ مین سٹریم چینل لکھتے ہیں نا ان کے ساتھ, لیکن چونکہ وہ اپنا ایک نا روپ دار لیتے ہیں, یہ ہیں بہروپیے, یہ سارے بہروپیے ہیں. آپ دیکھیں نا جو قابل قدر شخصیات ہوتی ہیں جن کا تعلق دین سے مذہب سے ہوتا ہے, قابل قدر ہوتی ہیں, لوگ ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ ان کو وہ پذیرائی ملتی ہے, معاشرے میں ہر طبقہ ان کی عزت کرتا ہے. تو یہ لوگ بھی پھر بہروپیے بن کے اس میں آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اس معاملے کو دیکھیں. تو ان کی بات پھر دیکھیں سنی وہی بات جاتی ہے نا جو لوگوں سے منفرد ہو, شاذ قسم کی بات, بالکل ایسے, یا جس میں بڑی سہولت دے دی جائے. جی,
تو یہ چیزیں جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے، اور یہ دیکھیں یہ کام انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، یہ ہماری سہولت کے لیے تھا، حالانکہ وہ صرف ایک دغا ہے، دجل ہے جو وہ کرتے ہیں، اور ان کو اس طرح پذیرائی نہیں دینی چاہیے۔ میں سچی بات ہے آپ کو، میرے پاس بہت سارے لوگ، ہمارے طلباء بھی، اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس جامعہ سلفیہ میں پڑھتے ہیں، بڑی کلاسوں میں پڑھتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، وہ کئی دفعہ سوال کرتے ہیں اس طرح کا، تو میں انہیں یہ ہمیشہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اگر ان لوگوں کے جوابات دیں گے نا تو ان کو اور اہمیت ہوگی۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی باتوں کے جوابات دیے جائیں، غلط فہمی پھیلاتے ہیں، تو ان لوگوں کو جن کو یہ ان سے مسائل ہیں، اگر وہ ذاتی طور پر ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو مطمئن کر دیں گے۔ جس شخص کا کوئی مسئلہ ہے وہ پوچھے تو ہم اس کو مطمئن کریں گے۔ ہم بلا جواز ہی بیٹھ جائیں اور اس کا پہلے کلپ پورا سنائیں لوگوں کو، پھر اس پر ہم تنقید کریں، یہ تو اس کو مزید شہرت دینے کے مترادف۔ اچھا، ضمنی طور پہ بات آ گئی مرزا جہلمی کے حوالے سے کہ جو اس کے اوپر آج کل توہین مذہب کا اور توہین رسالت کا بھی 295C کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے اوپر وہ دفعہ لگی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ایک طرف تو اس کی گستاخیاں علماء کے ساتھ، صحابہ کے بارے میں اس کی گستاخیاں، مذہب کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے غیر مناسب الفاظ کا چناؤ تو اس کا ایک خاصہ ہے ہی، لیکن اس خاص موقع کے اوپر یا اس خاص کے دفعہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں شروع سے ہی کسی نے نہ اس کو اس معاملے پر نہ پکڑا ہے، نہ اس کو اس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے، جس کی وجہ سے اسے بڑی جرأت ہوئی، اور پہلے تو وہ علماء پر کرتا رہا یا عام سیاستدانوں پر بھی کرتا رہا، اسکالر لوگ جو ہیں ان پر بھی کرتا رہا، چلتا چلتا وہ پھر بزرگوں کے اوپر آ گیا، پھر ائمہ کے اوپر آ گیا، محدثین پر آ گیا، تو اب صحابہ کے اوپر آ گیا، اس کے بعد پھر کیا رہ گیا؟ تو اب یہ آخری اس کا سٹیج تھا کہ وہ انبیاء کے بارے میں دیکھیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کتابوں میں شاید کسی جگہ پر کوئی ایسے کلمات ملتے بھی ہوں، لیکن میرے نہیں خیال میں ایک عقل مند آدمی، دانش مند آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ اپنی زبان پر بھی اس کو دہرائے، اور اس کو ذکر وہ اس انداز سے کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس سے کترا جاتا ہے، یا اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی ایسا کہیں لکھا ہوگا لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ اس میں پہلو اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ترتیب تو ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں علماء کرتے ہیں یہ بات، لیکن چونکہ وہ دو تین چیزیں اس کے ذہن میں، ایک تو شہرت ہے، اور ایک وہ سمجھتا ہے کہ میری انہی باتوں کو تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں للکارتا ہوں سب کو، اور مجھے بہادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس نے تو بڑا لوگوں کو ننگا کیا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اخلاقی دائرے سے بھی گری ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ زیب نہیں دیتی ہیں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اس طرح کی گفتگو کرے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دفعہ لگنی چاہیے، یا میرے خیال میں یہ تو دیکھیں اس وقت قانون کے دائرے میں ہی بات ہونی چاہیے، اگر وہ اس دائرے میں آتی ہے تو ضرور، جیسے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو محسوس کیا ہے، اور بھی علماء نے اس پر کیا ہے، اور کیس اگر کیا ہے تو حکومت نے بھی اسے اسی وجہ سے زیر حراست رکھا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تو بات جب عدالت میں بھی جائے گی تو وہاں بھی اس بات کو جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے، تو اگر وہ اس ضمن میں آتا ہے تو قانون کے مطابق جو بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ شیخ محترم، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ امید ہے کہ یہ گفتگو طلباء کے لیے، نوجوان طبقے کے لیے، اور عمومی طور پر سارے سوشل میڈیا صارفین کے لیے باعث فائدہ ہوگی۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ناظرین سے بھی بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت اللہ آپ کو شکریہ، خوش جزاک رکھے۔ اللہ خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔